بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Lordship Mr. Justice جواد حسن صاحب, احمد بلال صوفی صاحب, خالد رحمان صاحب, عزیرہ رفیق صاحبہ اور نادیہ خادم صاحبہ, یہ بڑی میرے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس فنکشن میں انوائٹ کیا اور ایک تعلیمی ادارے میں انوائٹ کیا, اور جس تعلیمی ادارے میں لاء کے گریجویٹس ہیں, اس لیے کہ زیادہ تر وکیلوں کا تعلق جو تعلیمی اداروں سے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جہاں تک کنسٹیٹیوشن کا تعلق ہے تو آئندہ یہ تو آپ کا ٹاپک یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان لیسنز فار دا نیکسٹ 50 ایئرس. یہ تو آپ فیوچر کے لیے سوچیں گے کہ نیکسٹ 50 ایئرس میں کیا ہوگا, لیکن اگر پچھلے 50 ایئرس میں دیکھیں تو سینٹ میں ایک اجلاس ہوا تھا گولڈن جوبلی پہ, کنسٹیٹیوشن پہ کہ 50 ایئرس پورے ہو گئے, اور اس اجلاس میں مجھے بھی انوائٹ کر دیا گیا تھا, اور انہوں نے ایک سووینئر بھی دیا جس پہ 50 ایئرز گولڈن جوبلی لکھا ہوا تھا. لیکن وہ سووینئر کی حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ 50 ایئرز ہمارے کنسٹیٹیوشن کو ہو گئے ہیں, اس 73 والے کنسٹیٹیوشن کو. اس سے پہلے خاص کر میں اسٹوڈنٹس کے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے تو 56 میں بھی کنسٹیٹیوشن تھا, 62 میں بھی کنسٹیٹیوشن آیا تھا, پھر الٹیمیٹلی کنسنسس کے ساتھ سارے پارلیمنٹیرینز اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس سے 73 کا کنسٹیٹیوشن بنا, اور کنسٹیٹیوشن ایسا بنا کہ جسے سارے لوگوں نے بھی ایڈمٹ کیا اور پسند کیا, تاکہ ہم ایک لائن پہ چلیں گے. ہمارے لیے سب سے بڑی جو کتاب ہے, جو کوڈ آف لائف ہے, وہ قرآن پاک ہے, اور دوسرے نمبر پہ جو گورنمنٹ کے اداروں کو چلانا ہے, یا گورنمنٹ کے صدر کس طرح بنتے ہیں, الیکٹ ہوتے ہیں, پرائم منسٹر کس طرح آتے ہیں, پارلیمنٹ کس طرح الیکٹ ہو کے یا آتی ہے, اور کس طرح اوتھ لیا جاتا ہے. قرآن پاک کو ہم نے صرف, میں ایکسیپشن کی بات نہیں کرتا کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اسکالر ہیں, قرآن پہ کرتے ہیں, تفسیریں بھی لکھی ہیں, لیکن جنرلی جو عام پبلک میں قرآن کو صرف دروازے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے نیچے سے گزرنا کہتے ہیں کہ یہ ثواب ہوتا ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ اگر قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں, میں خود اس پہ قصوروار اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہوں, جب میں پہلے اس پارہ پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ, اس کے بعد میں قرآن پھر عرصے کے لیے بھول ہی جاتا ہوں. تو اس لیے ہماری جو کوڈ آف لائف ہے وہ قرآن پاک ہے, یا اسے دروازے کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے, تو جب دلہن کی رخصتی ہو تو اسے اس کے نیچے سے گزارا جاتا ہے, لیکن اس کا یہ عمل درآمد نہیں ہوتا کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے یا ہمیں کرنا کیا چاہیے. اور اسی طرح ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے. جب کنسٹیٹیوشن بنا تو 4 آپ کے کنسٹیٹیوشن تھے. پہلے کنسٹیٹیوشن میں کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو آرمی کا جنرل ہوگا یا آرمی چیف ہوگا وہ یونیفارم میں بھی ہوگا اور وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑے گا. یحییٰ خان پریزیڈنٹ رہا اور آرمی چیف رہا, اس کے بعد صدر ایوب آرمی چیف بھی رہے اور پریزیڈنٹ بھی رہے, اور فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف انہوں نے, ایک پولیٹیکل لیڈر تھی, انہوں نے الیکشن بھی لڑا, اور کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے, کنسٹیٹیوشن کو بند کر کے وہ الیکشن لڑا گیا. کنسٹیٹیوشن پہ کوئی عمل نہیں ہوا. 73 کا کنسٹیٹیوشن آیا تو اس میں ضیاء الحق صاحب آ گئے, وہ اسلام کا نعرہ لگا کے آئے, اور انہوں نے کنسٹیٹیوشن کی کتاب کو بند کر کے اس اپنے طور پہ حکومت چلانے کی کوشش کی, اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اریسٹ کر کے اسے پھانسی تک لگا دی. یہ ایک ہسٹری ہے, اور وہ ایسا مقدمہ ہے جو کہ آج تک کسی سپیریئر کورٹ نے ایڈمٹ نہیں کیا. ایک ہوتا ہے نا کہ آج کا جو ہیئرنگ ہو رہی ہے کسی ٹرائل میں, اور پچھلے کیسز کی ہم پیش کرتے ہیں سائٹیشنز کہ اس کیس میں اتنی گراؤنڈ پہ یہ فیصلہ ہوا تھا, آپ بھی کریں. تو بھٹو صاحب والا کیس آج تک سنگل کیس میں بھی سائٹ نہیں ہوا کہ اس کو بیس بنا کے 109 PPC کے تحت اسے پنش کی جائے. تو اس طرح یہ حالات رہے ہیں. سبسیکوینٹلی جو حد کی ہے ہماری جوڈیشری نے, اور میں یہ سمجھوں گا کہ جوڈیشری نے, ہمارے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جوڈیشری کا جو اس دن سپریم کورٹ میں جو آرگومنٹس ہو رہے تھے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر لا پہ,
تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو لائیو بھی تھے، اور میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کورٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی کہ یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ ایک تو آپ نے فل کورٹ کنسٹیٹیوٹ کر دیا، جس کی ہماری ریزولوشنز بھی تھیں، ہماری ڈیمانڈز بھی تھیں کہ جو نیشنل ایشوز ہوں اس کو فل کورٹ میں سنا جائے، تاکہ میجارٹی کے ساتھ جو بھی ججز فیصلہ کریں گے وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیکن پریویسلی کچھ معاملات ایسے ہی رہے تو وہ نہیں ہو سکا، تو اب انہوں نے بنایا، اور پھر 3-4 روز جو ہے فل بینچ اس کوشچن پہ آرگومنٹس ہوتے رہے کہ یہ قانون جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ فیصلہ جو آیا آپ نے دیکھ لیا۔ تو جب میری باری آئی تو مجھے آخر میں ہی تھی، تو مجھے تو صرف کورٹ نے انوائٹ کیا ہوا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اس کو ایکٹ کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس ایکٹ کو ہونا چاہیے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ آپ تو پھر تو بات ہی کوئی نہیں، آپ کا لکھ لیتے ہیں کہ آپ سپورٹ کرتے ہیں، بس ختم۔ میں نے کہا یہ بات ایسے نہیں ہے۔ پریویسلی جو ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ 4 جنرلز کو آپ نے پریزیڈنٹ بنایا اور ہماری جوڈیشری نے بنایا اور انہیں سپورٹ کیا، حالانکہ کنسٹیٹیوشن میں کہنے کا مطلب ان اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ کنسٹیٹیوشن اس وقت بھی تھا۔ ہماری کنسٹیٹیوشنل ہسٹری جو ہے وہ کوئی ہمیں اتنی خوش آئند نہیں ہے کہ ہم کنسٹیٹیوشن پہ یعنی کہ جو کنسٹیٹیوشن ساری پارٹیوں نے بنایا اس پہ عمل درآمد ہوا ہو۔ اگر ہوا ہوتا تو آج یہ نتائج ہم جو فیس کر رہے ہیں ابھی یہ نہ ہوتے۔ تو میں نے کہا جی 4 ججز کو آپ نے پریزیڈنٹ بنایا، تو آخری جو پرویز مشرف والی ججمنٹ ہے وہ ظفر علی شاہ کیس ہے 2000 کا، اور اس میں جو انکنسٹیٹیوشنل آرڈر ہماری سپریم کورٹ نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ آپ نے جو گورنمنٹ ٹاپل کی ہے یہ بالکل ٹھیک کی ہے۔ آپ اپنے طور پہ بطور پریزیڈنٹ اور چیف آف آرمی اسٹاف کنسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں، اور آپ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوں گے۔ یہ اختیارات کون سا آئین دیتا ہے یا کون سی جوڈیشری دیتی ہے؟ تو اس وجہ سے سارے ججز صاحبان نے پن ڈراپ سائلنس ہو گئی، اس لیے کہ اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے اور آپ سب کے پاس بھی، اور جج صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم نے کنسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد آئندہ کرنا ہے وہ تو آئندہ کی بات ہے، لیکن اچھی بات ہے اگر کنسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد ہو جائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کنسٹیٹیوشنل ہسٹری دنیا میں اس کا کوئی ریگارڈ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم نے کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا۔ تو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کو میری یہی التجا ہوگی کہ آپ لا اور قانون کو سپورٹ کریں، اور سارے آئین جو پاکستان کے ہیں ان کو بھی پڑھیں اور فارن کے لا کو بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کنسٹیٹیوشن ہوتا کیا ہے۔ کنسٹیٹیوشن کسی بھی جگہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ یا ڈکٹیٹرشپ کو الاؤ نہیں کرتا، اور اگر ہماری تو زندگی گزر گئی ہے ڈکٹیٹرشپ میں، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری کتنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے رول کتنا کیا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سب سے یہی درخواست ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موقع دیا۔ بہت شکریہ۔